बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईदा जलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचर चट्ठा। ये तहसील अलीपुर चट्ठा का नवाही गाँव है मंचर चट्ठा, और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी यूसी पंडोरी कलां जनाब मोहतरम मोहम्मद जाहिद ज़मान चट्ठा साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीनो हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे नए हैं, बराए मेहरबानी हमारा चैनल जलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आपको हमारी एक नई वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। जी नाज़रीन इकराम, बिला तखीर अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद जाहिद ज़मान चट्ठा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जलानी साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी भी हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। तो आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप ये नाज़रीन को बताएं कि आप मंचर चट्ठा में रहते हैं, इस गांव के साथ हमारा एक और गांव भी शामिल है। इसमें आप बताएं कि 4 साल उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज भी है, मौजूद है, लेकिन 4 साल जो पहले उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रही उसमें आप बताएं नाज़रीन को कि आपने कितने तकरीबन पैसे मंगवाए, ज़कात, खैरात, इमदाद जो अपने मुस्तहिक जितने भी हैं इधर घराने हैं उनको आपने दी। तकरीबन हज़ारों में हैं, लाखों में, कितने लोग, कितने ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, ये नाज़रीन को बता रहे हैं। ये असल बात यह है कि ये गुजारा अलाउंस जो होता है ना, उसमें ये देती है गवर्नमेंट पैसे जो है ना, तो वो तकरीबन 1500 पर हेड के हिसाब से पर मंथ आते हैं। वो तकरीबन 5-6 माह बाद जो है ना वो इसके पैसे आते हैं तकरीबन 9000 के राउंड अबाउट। तो जो बेवा होते हैं आपके गांव की हैं इधर की, उनको हम जो है ना वो उन्हीं के मोबाइल अकाउंट में ओमनी या जैज़ कैश अकाउंट में उनको ही मिल जाते हैं। हमने उनके नाम सेलेक्ट करके देने होते हैं और उनको उनके मोबाइल में ही आ जाते हैं। इसमें किसी और की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ना कोई और ले सकता है ये पैसे। ये उन्होंने अपना थंब इम्प्रेशन देना होता है और उनको पैसे मिलते हैं। और जो जब कोरोना था, कोरोना में हमारी गवर्नमेंट ने जो लोग बेरोज़गार हुए थे ना, उनको तकरीबन 9 बंदों को उन्होंने तकरीबन जो है ना वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपया जो है ना वो दिया था 2 दफ़ा। ठीक है, वो तकरीबन 9-10 बंदे थे जो जिनका जो है ना कारोबार जो दिहाड़ी करते थे, जो मज़दूर वगैरह थे, उनको जो है ना उनके नाम हमने दिए थे। कारोबार मुतासर हुआ था उन लोगों को जो है ना वो गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। जी चट्ठा साहब, अब सियासत पे बात करते हैं कि यार लोगों का कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली है। तो क्योंकि जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे कातिलाना हमला पहले कराची में हुआ, दोबारा फिर उन पे हुआ कराची में, खुशकिस्मती के साथ वो महफूज रहीं, लेकिन बदकिस्मती के साथ दोबारा जब अटैक हुआ तो वो जाम शहादत नोश कर गई। तो अब सुना है यार लोगों का कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा ली है। तो उसके मतलब क्या इक़दाम हुए हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बसता हैं, तो आप नाज़रीन को बताएंगे क्या क्या उन्होंने सिक्योरिटी जो है इंतजाम हैं वो किए हैं, ये नाज़रीन को बता दें। ये दरअसल जो इमरान खान साहब हैं ये हमारे उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। इनकी हिफाजत जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए, सब के लिए, हम सब पे जो है ना लाजम है कि हम भी जो है ना कि अगर हमें कोई किसी किस्म का कोई उनके बारे में पता चलता है तो हम भी बताएं। और उनका ये है कि उन्होंने जो है ना ज़मान पार्क में सिक्योरिटी उनकी जो है ना वो सख्त कर दी गई है, क्योंकि उन्हें पंजाब पुलिस पे भी एतबार नहीं है। उन्होंने केपी से जो कमांडोज़ हैं वो उधर से हायर किए हैं, वो आ गए हैं उधर, और उन्होंने जो जितनी दीवारें हैं वो रेत की सारी जो है ना बाहर बनवा दी हैं, जो थोड़े वगैरह जो है ना फिल करके उन्होंने बाहर रख दी हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स खान साहब को काफ़ी हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, और वही हैं जो इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। बाकी इस मुल्क में कोई भी नहीं है जो मुल्क के बारे में सोचे, सारे अपने बारे में सोचते हैं। ये भी इतलात हैं कि असद उमर साहब की निगरानी में खान साहब का कराची में बुलेट प्रूफ कंटेनर भी तैयार हो रहा है, जिसमें उन्होंने सवार होकर रावलपिंडी जब लॉन्ग मार्च पहुंचना है तो उसमें उन्होंने सफ़र करना है। क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल, खान साहब को चाहिए कि वो बुलेट प्रूफ के बगैर जो है ना बिल्कुल ना रहें, क्योंकि ये लोग उनको इस नहीं देखना चाहते। अवाम उनके साथ प्यार करती है और उनके साथ है, सब ने देख लिया है और हर किसी को पता है। जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें खान साहब की मकबूलियत हर बंदे को पता चल गया है।
تو خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی اور یہ بالکل جو ہے نا وہ اوپن بائر عوام میں نہیں آنا چاہیے. تو چٹھا صاحب یہ فرمائیں کہ جو لانگ مارچ چل رہا ہے، جاری ہے، سفر جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ ان پہ اٹیک ہوا، جب قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ زخمی ہو گئے. خان صاحب تو اب لاہور زمان پارک میں تشریف فرمایا ہے، لیکن ان کا دوبارہ لانگ مارچ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جو لمحہ بلمحہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ فرمائیں کہ اگلا ان کا جو پلاننگ ہے خان صاحب کی، وہ کیا ہے؟ اسلام آباد میں بیٹھنا ہے، دھرنا دینا ہے، یا راول پنڈی میں بیٹھ کے کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی نعرے لگانے ہیں، یا کیا ان کا آپ نے سنا ہے کہ اپنی قیادت سے کیا پروگرام ہے آئندہ کا ان کا؟ سارے جو ہے نا ادھر سے اسد عمر صاحب چلے ہیں، ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے، اور ہماری بھی جو مقامی قیادت ہے احمد چٹھا صاحب کی قیادت میں ہم لوگ بھی سارے جائیں گے. جب خان صاحب کال دیں گے پنڈی کے لیے، اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے پنڈی بیٹھنا ہے تو ہم پنڈی بیٹھیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، وہ خان صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ جدھر کہیں گے ہم ادھر جائیں گے. ٹھیک ہے، ہماری لوکل قیادت احمد چٹھا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ان کو بھی گولیاں لگی ہیں، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ پھر بھی انہوں نے جو ہے نا آ کے اسی دن جو ہے نا عوام میں رہے ہیں، عوام کو خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی میں بالکل گھر نہیں بیٹھوں گا، میں نے عوام میں رہنا ہے. ہمارا لیڈر احمد چٹھا ہے اور ہم اس کی قیادت میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور جائیں گے جب خان صاحب کال دیں گے. تو چٹھا صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان کے گزشتہ جتنی بھی حکمران جتنے بھی آئے ہیں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جب آرمی چیف صاحب کا معاملہ آتا ہے ان کی تعیناتی کا، تقرری کا، تو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اسلام آباد میں فیصلے ہوتے ہیں سارے. تو اب آرمی چیف کی جب تعیناتی تقرری کا وقت آیا ہے تو ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم خان صاحب کے بقول کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف، وہ لندن کی فلائٹ لے کے لندن چلے گئے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ تعیناتی پاکستان کے آرمی چیف کیا اور جا کر لندن میں بیٹھے ہیں، اور اس شخص کے پاس بیٹھے ہیں جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا اور سزا یافتہ ہے، تو آج اپنے بیٹے اشتہاریوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس لینا، جو مشورہ جانا، یہ بنتا ہے ان کا؟ یہ پاکستان کی توہین نہیں سمجھتے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا آپ تجزیہ دیتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے کہ یہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نا وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے، اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. یہ اپنی مرضی کا بندہ لا کے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا سسٹم چلانا چاہتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر آ کے فیصلہ کریں، باہر جا کے ادھر وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ادھر جا کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر ہی بیٹھ کے اپنا فیصلہ کریں، اور جو میرٹ پہ آتا ہے اس کو ہونا چاہیے. تو چٹھا صاحب یار لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے تعیناتیاں کی ہیں آرمی چیف کی، لیکن یار لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر ایک آرمی چیف کو جب یہ تقرری اس کی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، پھڈا ان کا بن ہی جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ حقیقت ہے پھڈا ان کا بنا رہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایسے ہی ہوگا؟ اصل انہوں نے چوری کرنی ہوتی ہے، جب چوری کرنی ہے تو کسی کے ساتھ بھی انہوں کی نہیں بننی. ٹھیک ہے، تو یہ چوری چھوڑیں گے تو چوری انہوں نے چھوڑنی نہیں، یہ ان کا کام ہے. چور چوری سے جائے گا، ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا. یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہی نہیں ہے. ان کو قوم نے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا ہے، تو نہ یہ کبھی آئیں گے نہ انہوں نے آنا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ لوٹنا، اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. تو چٹھا صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ جو لانگ مارچ خان صاحب کا جاری ہے، جو عمران خان صاحب، تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کامیاب لانگ مارچ ہوگا اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی؟ کیونکہ وقتی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ فوراً اسمبلیاں تعلیل کر دیں، الیکشن ریفارم جو ہونے ہیں ابھی کام بڑے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی کامیابی خان صاحب کو مل رہی ہے؟ کامیابی تو یہ دیکھیں آپ کے جب سے لاہور سے چلا تھا یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ خان صاحب کے حملہ ہونا، کہ عوام کا جو ہے نا وہ اتنا جمع غفیر دیکھ کے یہ لوگ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بندے کو رستے سے ہٹا دیں. خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ہر بندہ خان صاحب کو لائک کر رہا ہے، ان کے ویژن کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں خان صاحب کے علاوہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا اس ملک کو آگے لے کے نہیں چل سکتا. تو چٹھا صاحب اب علاقائی پاکستانی لیول پہ ہم نے بات کی، اب اپنے جو حلقہ ہے ہمارا NA-73 اس کے متعلق بھی بات کر لیں. آپ یہ فرمائیں کہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار NA-73 ہیں چودھری محمد احمد چٹھا صاحب، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی کوشش کی، محنت کی، اور علی پور چٹھا کو انہوں نے تحصیل بھی منظور کروا لیا، الحمدللہ وزیر آباد کو ضلع بھی منظور کروا لیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ یہ ان کے جو دو کام ہیں بہت بڑے کام ہیں اور اچھے کام ہیں، جو اس سے قبل جتنی بھی حکومتیں وعدے کیے تھے لیکن عملی جامہ نہیں بنایا انہوں نے،
تو آپ اس پہ دیکھتے ہیں کیا آپ تجزیہ دیکھیں اس کے اثرات جو ہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں ملیں گے انہیں کتنے کے ملیں گے؟ جی یہ دیکھیں یہ احمد چٹھا صاحب نے جو کام کیا ہے ضلع وزیر آباد اور تحصیل علی پور چٹھا کا یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کسی نے بھی پہلے سب نے باتیں کی ہیں, عملی کام جو ہے نا احمد چٹھا صاحب نے کیا, اور اس سے آپ دیکھیں علی پور کی کتنی ترقی ہوگی. ادھر ٹوٹل جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے کام بہت زیادہ ہوں گے, اور اسی طرح ہی وزیر آباد میں بھی ہمارے سارے کام ادھر ہی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ڈیولپمنٹ بھی کو کافی زیادہ ہوگی. تو یہ احمد چٹھا صاحب نے بہت بڑا سٹیپ لیا اور یہ عوام کے لیے بہت اچھا کام ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے دور دراز کے جو ادھر کے گاؤں ہیں وہ ان کا تحصیل میں علی پور میں ہی کام ہو جانا ہے, ان کو وزیر آباد جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی, اور کچھ لوگوں کو وزیر آباد جانے کی ضرورت پڑنی ہے, ان کو آگے ڈویژن لیول پہ کام ہی نہیں ہونے. جی درست. ٹھیک, تو یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا. ہماری تحصیل میں ادھر جوڈیشری ادھر آ جانی ہے, اسی ادھر بیٹھ جانا ہے, سارے کام ادھر ہی ہو جانے ہیں ہمارے انشاءاللہ. تو عوام کے کیا تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ عوام میں پبلک آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب جاتے ہیں لانگ مارچ وغیرہ میں, تو عوام کیا اوپینین دیتی ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے احمد چٹھا صاحب کو آئندہ الیکشن میں اتنے بڑے کام کیے ہیں؟ جی انشاءاللہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ بدل چکا ہے. وہ جوڈیشری ادھر آ جانی ہے, اسی ادھر بیٹھ جانا ہے, سارے کام ادھر ہی ہو جانے ہیں ہمارے انشاءاللہ. تو عوام کے کیا تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ عوام میں پبلک آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب جاتے ہیں لانگ مارچ وغیرہ میں, تو عوام کیا اوپینین دیتی ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے احمد چٹھا صاحب کو آئندہ الیکشن میں اتنے بڑے کام کیے ہیں؟ جی انشاءاللہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ بدل چکا ہے. وہ تحریک انصاف کو, احمد چٹھا صاحب کو بھرپور سپورٹ کریں گے, اور ان کا جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کو لوگ سراہتے ہیں. جی ناظرین کرام, میرے ساتھ موجود تھے جناب چیئرمین زکوٰۃ عشر کمیٹی محمد زاہد زمان چٹھا صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اور ان کی گفتگو میٹھی میٹھی گفتگو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائکس اور شیئر ضرور فرمائیں. تو ناظرین کرام, کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.